بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے معذرت کہ بہت دنوں کے بعد آج میں ویڈیو بنانے والی ہوں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں اور ان کو پتہ ہوگا کہ میں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سال مجھے سعادت دی حج پہ جانے کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا، مجھے بلاوا آیا اور میں اللہ کے گھر میں نے حاضری دی۔ تو حج کے سلسلے میں چونکہ وہاں پر تھی تو ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے وہ صرف حج کے متعلق ہے۔ حج ایک ایسا رکن ہے میرے خیال سے کہ ہر ایک مسلمان، اس کے دل میں یہ خواہش ہمیشہ سے ہی رہتی ہے اور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر بلائے۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے، یہ جذبہ، یہ تڑپ موجود ہوتی ہے۔ کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ مانگتے ہیں، اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں۔ کچھ کے اندر کم ہوتی ہوگی لیکن ہوتی ہے ہر مسلمان کے اندر۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جن کے دل میں یہ تڑپ موجود ہیں اور وہ حج پہ جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو حج پہ جانے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے۔ آپ صرف اپنی خواہش، آپ کی جو تڑپ ہونی چاہیے نا، وہ آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور وہ تڑپ اتنی شدید ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے مانگیں بار بار۔ چاہے آپ کو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، آپ کو کوئی ریسورسز نظر نہیں آ رہے، آپ کو کچھ لگ نہیں رہا ہے کہ ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگیں اور کہیں کہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلائیں۔ تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے لیے اسباب بھی بنیں گے، آپ کے لیے ریسورسز خود چل کے بھی آئیں گے۔ دیکھیں، ویسے بھی ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر میرے گھر میں اگر میں کسی کو بلانا چاہوں گی تو میں اسی کو اپنے گھر میں بلاؤں گی نا جس سے میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے گھر میں آئے۔ میں ہر کسی کو تو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، یا میں اپنے گھر میں تو اس شخص کو تو بالکل بھی نہیں آنے دوں گی نا، اس انسان کو جس کو میں پسند نہیں کرتی۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آپ کو انہی کو بلاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بلانا چاہتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں آئیں۔ اب اس کے لیے کوئی بہت بڑا آپ نے کام نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف اپنے دل میں تڑپ رکھنی ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے رب سے کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ لیکن میں ابھی کچھ ویڈیوز حج سے ریلیٹڈ بناؤں گی کیونکہ میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، تاکہ جو کمیوں کوتاہیاں جو رہ جاتی ہیں نا، وہ لوگ اس چیزوں کو سمجھیں کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے، یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ جو زندگی میں آپ کو ایک دفعہ ہی موقع ملتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا موقع دیتے ہیں نا کسی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو، تو اس کو وہاں پر جانے کے لیے مکمل تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنی نیت آپ بنا لیں، اپنے دل میں خواہش تو آپ کی ہے، آپ کے دل میں خواہش پڑی ہوئی ہے کب سے ہے، لیکن آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لیں، بس بلائیں مجھے اپنے گھر۔ ہر نماز میں مانگے، اٹھتے بیٹھتے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پہلی بات تو یہ، آپ دعا مانگیں گے تو تبھی جب آپ کے اندر تڑپ ہوگی اللہ کا گھر دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بلائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں ہوگی، ہمارے اندر خواہش ہی نہیں ہوگی، یا ہم نے کبھی دعا ہی نہیں مانگی ہوگی، تو پھر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی
چھوٹی تھی تب بھی کہ یا اللہ مجھے تیرا گھر دیکھنے کا بہت شوق ہے، مجھے اپنے گھر ضرور بلانا، مجھے اپنے گھر بلانا۔ اور پھر نہ میرے پاس اسباب تھے، نہ مجھے کچھ نظر آ رہا تھا کہ میں اگر ساری زندگی بھی کوشش کروں تو شاید میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی ایک روحانی عبادت کے علاوہ ایک مالی عبادت بھی ہے نا۔ تو میں یہی سوچتی تھی کہ میں تو کبھی نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ بنایا میرے لیے کہ میں خود حیران رہ گئی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ وہ سب کیسے ہوا۔ لیکن آپ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی دعا مانگنی ہے، میری طرح آپ بھی انشاءاللہ اللہ کے گھر جا سکیں گے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہی چلے جائیں، لیکن دعا مانگنی ہے آپ نے۔ اب جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں فرض کریں، یا عمرہ پہ جا رہے ہیں، یا آپ کا کوئی رستہ بن جاتا ہے اور امید پیدا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے سال 2027 میں ہی انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے خوش قسمت لوگ اللہ کے گھر حاضری دیں، تو آپ نے دیکھیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری ابھی سے شروع کریں، چاہے 2027 میں جا رہے ہیں یا پھر کبھی ان کو وہ لگتا ہے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ جا سکتے ہیں، نہیں، لیکن آپ اپنی تیاری کریں جب بھی آپ کو موقع ملے۔ اب تیاری کا مطلب کیا ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں تیاری کریں؟ تیاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سامان تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں، آپ کو اپنا سامان بھی ریڈی کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے، اور سب کچھ اپنی جو سامان ہے وہ بھی ریڈی کرنا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ آپ کو اصل تیاری کرنی کیا ہے، کس چیز کی تیاری آپ نے کرنی ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے اپنے اندر تڑپ پیدا کرنی ہے، اور اگر آپ کے دل میں حج کی تڑپ ہے، اگر آپ راتوں کو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اب تیاری جو میں نے کہا تھا، تیاری کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کی تیاری کا مطلب صرف پیسے جمع کرنا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، یا سامان خریدنا ہے، لیکن حقیقت میں حج کی سب سے بڑی تیاری جو ہے نا وہ جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی تیاری ہے۔ میں خود الحمدللہ حج کا سفر کر کے آئی ہوں، اور ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو شخص روحانی تیاری کے بغیر جاتا ہے نا، تو وہ وہاں جا کر بہت سے قیمتی نعمتوں اور مواقعوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور ان سے ویسا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جیسا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں یا عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو تیاری کیسے کرنی ہے۔ میں بھی جب جا رہی تھی تو مجھے کہا گیا کہ آپ واک کریں، واک زیادہ کریں، واک کرنا ہے آپ نے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ میں نے کافی ٹائم پہلے واک کرنا شروع بھی کر دی، لیکن وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ واک تو انسان کر لیتا ہے، چل تو لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر بلایا ہے نا تو آپ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے، آپ چلتے بھی ہو۔ کئی ایسے بھی دن تھے کہ جب ہم 24 25 اور 30 کلومیٹر بھی چل کے گئے ہیں اور آئے ہیں سخت گرمی میں، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ چلتے ہیں، لیکن وہاں پہ اصل جو امتحان ہوتا ہے نا، جو آپ کو تیاری کرنی ہے، وہ ہے آپ نے اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، پیشنس آپ نے شو کرنی ہے، آپ نے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے شدید گرمی میں انتظار کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا موسم شدید ہے، آپ نے بسوں کے انتظار میں لمبا لمبا انتظار کرنا ہے، ایک بس آئے گی، آپ کو باری نہیں ملے گی، آپ کی جگہ نہیں ہوگی، وہ بس چلی جائے گی، آپ نے ویٹ کرنا ہے، آپ نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، آپ نے ایک دوسرے کو دھکے نہیں دینے ہیں، اور دھکے دے کے بس میں نہیں سوار ہونا ہے، یا آپ نے دھکے دے کے اپنی جگہ نہیں بنانی ہے، اور آپ نے کسی کی سیٹ پہ قبضہ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے بس میں۔ تو یہ جو ہے نا وہاں پہ جو آپ کو جو پیشنس شو کرنا ہے نا۔ اچھا، پھر دوسری بات، جب آپ جاتے ہیں ہوٹل میں، لفٹس
کیونکہ ظاہر ہے جب اتنے لوگ آئے ہوں گے تو آپ کو لفٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اور لفٹ آپ کے لیے حاضر ہوگی، خالی آپ کو پرووائڈ مل جائے گی۔ وہاں پر آپ کو انتظار کرنا ہے، وہاں پہ لمبے لمبے انتظار کرنے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایسے سفر پہ روانہ ہوں، حج پہ یا عمرہ پہ، تو سب سے پہلے آپ نے جو تیاری کرنی ہے، آپ بھلے واک کریں، آپ اپنے فزیکلی اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے ہر چیز کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو سب کچھ نارمل چیز ہر چیز اپنے سامنے تیار مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے اپنے دل میں کہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ اے اللہ کہ یہ جو حج کا یا عمرے کا سفر ہے نا، یہ کچھ سیاحت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت ہے۔ تو اپنے دل میں آپ یہ نیت پیدا کریں کہ میں حج پر صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہی ہوں۔ اب دیکھیں حج کی بھی نیت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نیت کیا کریں؟ کیا اللہ نہ کرے آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے، یا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری ہے، اللہ نہ کرے آپ کے دل میں کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں کتنا نیک بندہ ہے، حج سے ہو کے آیا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ اے اللہ، میں اس سفر پہ، اس روحانی سفر پہ جو روانہ ہو رہی ہوں، تو اس میں میری صرف ایک ہی نیت ہے، اور وہ نیت کیا ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے یہ سفر کر رہی ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضامندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے یہ سفر کر رہی ہوں، یہ میری نیت ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیت جتنی خالص ہوگی سفر اتنا ہی بابرکت ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ دعا مانگے، اور جب آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو آپ نے خالص کرنا ہے کہ اللہ کہ میں خالص تیری رضا کے لیے یہ سفر کری، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ سفر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میری کوئی نیت نہیں ہے کہ میں دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے یہ سفر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی تڑپ کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک روحانی سفر ہے، اس کے ارکان اور مناسک سیکھ کے جائیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس سفر کے بہت ٹائم پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رستے کی طرف لے کے گیا کہ میں وہ چیزیں سیکھ سکوں۔ اور ابھی میں جب الحمدللہ حج کر کے واپس آئی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں، یہ نالج میرے پاس نہ ہوتا، یہ کیفیت، وہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی وہاں پر؟ آپ منیٰ میں جاتے ہیں، آپ عرفات میں، آپ منیٰ میں ٹھہرتے ہیں، آپ عرفات میں وقوف کرتے ہیں، آپ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، آپ رمی کرتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں کی نالج نہیں ہے نا، تو پھر ان چیزوں کا آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، اور اپنے وہ جو قیمتی لمحے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں نا، آپ یقین مانیں کہ وہ ضائع ہو جائیں گے، اور صرف آپ حسرت ہی رہ کے آ جاؤ گے کہ میں نے کیوں نہیں سمجھا۔ اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انہوں نے حج فرمایا تھا، تو انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ سے حج کے جو مناسک ہیں وہ سیکھیں۔ تو یہ سنت ہے، سیکھ کر جائیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایسے نہیں کہ صرف آپ نے اپنا پورا دھیان سامان پہ دینا ہے، آپ نے سیکھنا ہے اور پھر جانا ہے۔ آج کی ویڈیوز میں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو ہر دن کی ویڈیو، جو 5 دن ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس دن کی کیا ویلیو تھی، اور اگر آپ نے اس دن کا فائدہ نہ اٹھایا تو آپ خالی ہاتھ آ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اس لیے اگر آپ نہیں گئے، اب سب سے پہلے دعا مانگیں، اپنی نیت خالص کریں، اور پھر ان کو سیکھنا شروع کریں، چاہے آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں اور چاہے آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین روحانی سفر ہے، اس کو بغیر سیکھے کبھی سفر مت کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم حج کے ارکان اور مناسک سیکھتے نہیں ہیں نا، تو وہاں پر جا کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی توجہ جو ہے عبادت سے ہٹ کر پریشانی میں لگ جاتی ہے،
اور میں آپ کو اپنے تجربات سے بھی بتا دوں گی کہ لوگ جو کہ نہیں سیکھ کر گئے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے جتنا میں نے سیکھا اللہ کی توفیق سے، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو پریکٹیکلی کروں. باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن اپنی طرف سے انسان کو کوشش پوری کرنی چاہیے. لیکن میں جب وہاں پر دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس وقت کو جو کہ امپورٹنٹ وقت کا دعا کا اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دعا نہیں مانگ رہے، اور وہ بس کے چکر میں یا کھانے کے چکر میں یا کسی اور چیز کے چکر میں، پارسل کے چکر میں، یا کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اس کے چکر میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اب یقین مانے کہ مجھے بڑا ایک اندر سے تکلیف ہوئی کہ ہم لوگ کو ایسا اس موقع پہ ایٹ لیسٹ ہمیں نالج ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے حج کے بارے میں ابھی سے سیکھنا شروع کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احرام کیا ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے، صحیح کیا ہے، عرفات کی اہمیت کیا ہے، مزدلفہ اور مینا میں کیا کرنا ہوتا ہے، رمی کیسے کی جاتی ہے. جتنا علم ہوگا اتنا ہی اطمینان ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اپنی نیت صاف کرنی ہے، اپنی نیت آپ نے بنانی ہے کہ میں یہ سفر کیوں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. تیسرا، آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے اراکین اور مناسک کو سیکھنا ہے. چوتھا کام، آپ نے جب تک کبھی یہاں سے نہیں گئے اپنی نمازوں کو مضبوط بنائیں. اگر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو حج کے دوران بھی مشکل پیش آئے گی. اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں 5 وقت نماز وقت پر پڑھتی ہوں، کیا میں خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتی ہوں، جو دراصل بندگی کی تربیت ہے، اور بندگی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے. یہ تو بیسک ہے. اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے وہاں اس سفر سے پہلے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی تیار کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے انشاءاللہ جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. تو اگر آپ نماز مس کر دیں گے تو آپ کتنا بڑی ایک جو آپ کو نعمت تھی، آپ کو نیکیاں مل رہی تھی، جھولی آپ کو فری میں مل رہی تھیں، آپ نے وہ ضائع کر دی. پھر جانے سے پہلے اگر آپ اس سفر پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ فرض کریں اگر 2027 میں جو لوگ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سے ود ان 2 months ان کے پروسیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا، تو بھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. پلیز اس کو سیکھیں، قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے پہلے نماز، اس کے بعد قرآن سے تعلق مضبوط کریں. کیونکہ مکہ اور مدینہ میں جا کر قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ ابھی سے روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو وہاں جا کر یہ عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور سوچیں کہ آپ مسجد حرام میں بیٹھ کے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے. ایک ایک لفظ کے اوپر جو نیکیاں آپ کو ملیں گی، آپ یو آر unable to count them even. تو آپ نے اپنی عادت بنانی ہے. جو لوگ ابھی جانا چاہ رہے ہیں 2027 میں، ابھی سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیاری شروع کر دیں. روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ یقین مانیں کہ جب میں یہاں سے گئی، الحمدللہ جب میں یہاں سے حج کے لیے جا رہی تھی، میں نے جب اپنا قرآن پاک شروع کیا تھا ترجمے سے تو میں 5ویں پارے پر تھی. اس کا مطلب ہے کہ میں سورہ بقرہ پڑھ چکی. تو سورہ بقرہ میں آپ کو حج کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ جب میں وہاں پر گئی تو جو میرے جذبات تھے میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اے اللہ، یہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے، اور میں یہ اللہ کی جو نشانی ہے شاعر اللہ، میں اللہ کی شاعر اللہ کے سامنے کھڑی ہوں الحمدللہ. تو یہ کیفیات تبھی پیدا ہوتی ہیں جب آپ نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو، اور پھر آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو کیفیت بنتی ہے نا اس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے، گناہوں سے مکمل بچنے کی کوئی، آپ ایک روحانی سفر شروع کر رہے ہیں تو آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. آپ کے اندر گناہوں کے لیے نفرت پیدا ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ شروع کریں. لیکن ہے کہ آپ ایک دم سے سب کچھ نہیں چھوٹتا. کہ ہم لوگ بولیں نا کہ ہم آج سے اپنا سب کچھ، میں بالکل شریف ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، یا میں آج سے کوئی غلط کام نہیں کروں گی. اٹ ٹیکس ٹائم، وقت لگتا ہے. لیکن اپنے آپ سے تیار تو کریں، اللہ سے مدد تو مانگیں. آپ اللہ سے مدد مانگیں.
کیونکہ حج کا مقصد صرف جانا نہیں ہے وہاں پر، بلکہ بدل کر واپس آنا ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا کسی کا حق مارا ہوا ہے، کیا کسی کے سے ناراضگی ہے، کیا کوئی گناہ بار بار ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، صبر کی مشق کریں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا وہاں پہ پیشنس، پیشنس اینڈ جسٹ پیشنس، آپ نے ہر جگہ پیشنس شو کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اگر سب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ اریٹیٹ ہوگے۔ تو جب تک آپ کے اندر صبر آپ والی فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ حج ہے اور حج میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، تو جو شخص پہلے سے صبر کی عادت بنا لیتا ہے وہ حج میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ جسمانی تیاری بھی، اب یہاں پہ میں اس کو جسمانی تیاری کو لے کے آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، سامان پہلے لیول پہ سامان کی تیاری ہوتی ہے، پھر جسمانی تیاری ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اس نمبر پہ جسمانی، آپ کو فزیکلی بھی خود کو آپ نے تیار کرنا ہے، روز آپ نے واک کرنی ہے۔ حج میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے ابھی سے آپ نے جسم کو آپ نے عادت ڈالنی ہے۔ اور دعاؤں کی فہرست بنائیں، بہت امپورٹنٹ چیز، کیونکہ حج کے دوران بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی ڈائری میں لکھیں، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے کولیگز ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہو، رشتہ داروں کے لیے، ہر ایک کے لیے صاف دل سے، کسی کے لیے بغض حسد اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اور جس کے لیے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اس شخص کے لیے میرے دل میں جیلسی ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ اس کے لیے زیادہ دعائیں مانگیں، آپ کا دل مطلب اس کے اپوزٹ چلیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ اور حج پر یا عمرہ پر جانے سے پہلے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھائیں۔ حج کا اصل حسن ہی اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہے۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے، اتنی حج کی مٹھاس محسوس کریں گے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے دل میں حج کی تڑپ ہے تو تیاری آج سے شروع کریں۔ صرف سوٹ کیس تیار نہیں کرنا ہے، اپنے دل کو تیار کریں۔ صرف جسم کو تیار نہ کریں، اپنی روح کو تیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے بندوں کو اپنے گھر بلایا، مجھے بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، میرا حج آسان فرما اور اسے حج مبرور بنا، آمین۔ تو اگر آپ بھی اگلے سال یا کسی بھی وقت حج کی نیت رکھتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا حج بھی قبول فرمائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ آج جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ درود شریف پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں، اور جو درود شریف جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ درود شریف جس کو بولتے ہیں، درود ابراہیمی جس کو بولتے ہیں، وہ پڑھیں آپ۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پڑھیں تو اس کی آپ کو اس کا اجر بے تحاشا ملے گا، لیکن یہ تو درودوں کا سردار ہے نا، بادشاہ ہے، درود ابراہیمی، بے تحاشا پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے۔ آپ یقین کریں آپ کو ضرور حاضری ملے گی، آپ کو مدینہ کی حاضری ضرور نصیب ہوگی۔ کہ میں آپ کو تجربے سے کہہ رہی ہوں، کہ میں آپ کو کتاب میں لکھی بات نہیں کر رہی، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ آپ اس پہ عمل کریں، درود شریف پڑھیں، گنتی نہ رکھیں، 100 200، بس پڑھتے رہیں اپنی زبان پہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کے پر درود شریف کو جاری کر دو۔ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ آپ کا بلاوا آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ویسے بھی بہت بابرکت ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گی، جو مدینے میں میرے دن گزرے وہ بھی بتاؤں گی آپ کو، جو مکہ میں گزرے وہ بھی بتاؤں گی، جو 5 دن حج کے تھے جو میں نے آبزرو کیا اور جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوگوں کو بتانے چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن آج کی ویڈیو کو ضرور آپ نے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی میرے بہن اور بھائی حج کی نیت رکھتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، ابھی سے تیاری شروع کریں، اور یہ جو چیزیں میں نے جس ترتیب سے آپ کو بتائی ہیں نا، ایسے ہی تیاری کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔